نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن بہت مہربان، علم القرآن اس نے تعلیم دی قرآن کی، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان اس نے سکھایا اس کو بیان، بولنا، اظہار خیال کرنا۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری صورتوں میں سے ہے، جس کو سن کر معنی نہ بھی آتا ہو، سن کر ہی دل پر ایک وجد سا طاری ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کو اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں ایک اور ہی اللہ کی رحمت اور قرب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن بہت ہی مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، ایسی رحمت جس کے مقابل کسی اور کی رحمت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ الرحمن بہت مہربان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ علم ہے، عقل ہے، دل ہے، دماغ ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے، اور اس کی اس صفت میں کوئی بھی حصے دار نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ بنایا، انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں سے آگے بنایا ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بنایا۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی اونچی بلڈنگ دیکھ لیتے ہیں تو ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی کوئی کاڑی ہوئی چیز، کوئی پینٹنگ، کوئی بنائی ہوئی چیز، کوئی سونے کا زیور، کوئی بھی چیز انسانوں نے جو بنائی اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کوئی ڈگری لے کر آتا ہے اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ یہ ہے اس کا اوریجن کیا ہے، یہ آیا کہاں سے، یہ دیا کس نے۔ مثلا اگر اللہ سبحانہ وتعالی سونا نہیں بناتے تو ہم زیور کہاں سے بناتے؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم اس سونے کی گھڑائی کیسے کرتے، اس کے اندر مختلف ڈیزائن کیسے ڈالتے؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہ مختلف رنگ پیدا نہ کرتے تو ہم لباس کے اندر خوبصورتی کیسے لاتے؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالی طرح طرح کے پھول نہ اگاتے تو ہم آئیڈیاز کہاں سے لیتے؟ پھر جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں عام طور پر لوگ جب خود کوئی کھانا بنا لیتے تو کھانا بنانے والے کی بہت تعریفیں شروع کر دی جاتی کہ بہت اچھا ہے، ایسا ہے، ٹیسٹ ہے، ویسا ہے، اس کی بہت دھوم مچتی ہے۔ کسی شادی میں، کسی پارٹی میں کوئی کچھ بنا لے، لیکن کس کو بھول جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ وہ سب کچھ جس کو ملا کے ہم نے کھانا بنایا وہ آیا کہاں سے تھا، وہ اگایا کس نے؟ اور کوئی بھی چیز اگتی کیسے؟ جب آسمان سے بارش برستی، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ بارش کیسے برستی؟ وہ بادلوں کو حکم کون دیتا ہے برسنے کا؟ پھر وہ بادل کہاں سے بنتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ سمندر سے پانی اٹھتا ہے، سمندر کس نے بنایا؟ وہ پانی کیسے اٹھتا ہے؟ سورج کی دھوپ اس پہ پڑتی، سورج کس نے بنایا؟ پھر وہ بادل اٹھاتا کون ہے؟ ہوائیں اٹھاتی اس پانی کو، وہ ہوا کس نے پیدا کی؟ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو تو بادل نہیں بن سکتے، اور اگر بادل نہ ہو تو بارش نہیں برسے گی، اور اگر بارش نہیں برسے تو ہماری زمین سوکھ جائے، کھیتیاں کچھ اگا نہیں سکتی۔ سوچئے ان ملکوں کا حال جہاں پر قحط پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ دیکھو اگر میں بارش نہیں برساتا، اگر میں پانی نہیں اتارتا تو تم کہاں سے پانی لا سکتے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ بہتے چشمے کون نکال سکتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب کچھ عطا نہ فرمائے؟ تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اسی مہربان رب نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی بندے کو بہت کچھ دیا ہے اس نے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز۔ زمین میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا۔ ایک ایک لیئر ہٹاتے جائیں، پہاڑوں کو کھودے، مٹی کی تہن سے نکالے، کیا کچھ ہے زمین کے اندر۔ انسان تو سب چیزوں کا صرف نام بھی نہیں جانتا، ہم تو سب پودوں کے نام نہیں جانتے جو راستے میں دیکھتے ہیں،
ہم تو اپنے گارڈن کے اندر جو چیزیں اگی ہوتی ہیں ان تک کے نام نہیں جانتے. کہاں اس کا علم اور اس علم میں کمال اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت جس نے یہ سب کچھ بنایا اور یہ سب کچھ ہمیں دیا. لیکن ان ساری نعمتوں سے اوپر، ان سب چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے جو اس نے ہم پر اپنی رحمت نچاور کی؟ وہ ہے قرآن کی تعلیم. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام، جو اس نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو ہدایت دینے کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. 1400 سال میں جس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس کو محفوظ کیوں کیا اور اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کی تعلیم ہی کا ذکر کیوں کیا؟ رحمت اس کی ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. وسعت رحمتی کل شیء، ہر چیز میں اس کی رحمت نظر آتی، چاہے وہ بادل ہو، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ ہوائیں ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ پودے ہوں، وہ درخت ہو، وہ پھول ہو، وہ پھل ہو، وہ گندم ہو، وہ اناج ہو، وہ دالیں ہوں، وہ جانور ہو اور جانوروں کو پھر مویشی جانور اور پھر ان کا دودھ اور دودھ سے بننے والی ساری چیزیں، جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے سب اس کی رحمت ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کہ جس کے بدلے میں یہ سب کچھ مل رہا ہے، یہ اس کی رحمت سے ہمیں مل رہا ہے. لیکن اس ساری رحمت کے اوپر جو رحمت چھائی ہوئی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نے قرآن سکھایا ہے، اس نے یہ نعمت ہم سب کو عطا کی ہے، یہ اس کی رحمت ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا ہے. اسی لیے قرآن مجید جب کھلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کے لیے ہے. کس کی ہدایت کے لیے؟ متقین کی، کہ جن کے دل میں تقوی ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اللہ نے تو ھدی للناس بنایا تھا اس کو، کہ سارے جہان والوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے. لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہے، جس دل میں خوف ہے، جس دل میں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی فکر ہے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اسے یہ شوق لاحق ہو جاتا ہے کہ میں یہ جانوں میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا. کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اس نے ہم سے کیا کلام کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. اور پھر علمہ البیان، اس نے اس کو بولنا سکھایا ہے. یعنی انسان بہت سی ایسی کوالٹیز رکھتا ہے جو جانوروں کے اندر بھی ہیں. مثلا دیکھنا، انسان بھی دیکھتے جانور بھی دیکھتے ہیں. انسانوں کے اندر کھانے کی حرص ہوتی ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، انسان بھی بچے پیدا، بہت ساری چیزیں کامن ہیں. بہت سی خوبیاں ایسی ہیں کہ جو جانوروں کے اندر ہم سے زیادہ ہیں. مثلا بعض جانوروں کی جو نگاہ ہے وہ ہم سے زیادہ تیز ہے. عقاب جو ہے وہ کئی میل اوپر سے زمین پہ اپنا شکار دیکھ سکتا ہے. کچھ جانور ہم سے زیادہ بہتر طور پر سنتے ہیں. کچھ جانوروں کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. کچھ جانوروں کی طاقت ہم سے زیادہ ہے، ان کے دانت ہم سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. پکا ہوا گوشت کھانے میں بھی ہم کو مشکل ہوتی ہے، وہ تو کچا بھی کھا لیتے ہیں. لیکن وہ کون سی چیز ہے جو جانوروں کے پاس نہیں ہے؟ وہ عقل نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دی، اور اس سے بڑھ کر یہ جو بولنے کی قوت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. اور اس پر انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں، ہم بول کر اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیں، ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو کبھی نہیں تھکتا، جس کے مسلز ہر چیز سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اور پھر حیرت کی بات ہے نا کہ کس طرح انسان اتنی تیزی کے ساتھ بولتا چلا جاتا ہے. وہ ساری پروسیسنگ اندر ہوتی. اب دیکھیں کہ کوئی کمپیوٹر اتنا فاسٹ نہیں ہے کہ جس سے اتنی تیزی کے ساتھ آپ ڈاٹا ریٹریو کر سکیں، اور اتنا ایکوریٹ جتنا انسان کے معلومات اندر جو گئی ہوئی ہوتی ہیں یا جس کے دل و دماغ کے اندر ہوتی ہیں، زبان کے ذریعے ان کا اظہار جب ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس پر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اس زبان سے جو پڑھنے کی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید. اور کس طرح ایک ایک حرف کا جو مخرج بتایا گیا، با کہاں سے نکلے گی، ہا کہاں سے نکلے گی، خا کہاں سے ہوگی، لام کہاں سے ہوگا، مختلف حروف. اور پھر قرآن مجید کی حق کا تلاوت ہی اسی وقت ہوتی ہے جب ہر چیز، ہر حرف
اپنے اپنے مخرج سے نکلتا ہے، وہی حروف ہیں. اسی لیے آغاز میں کیا الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف تہجی جو ہیں اسی سے مل کر یہ سارے الفاظ اور آیات اور صورتیں اور پھر اجزاء اور پورا کلام ہمارے سامنے آ گیا، جس کی مثال کوئی انسان لا نہیں سکتا. پوری دنیا کے جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو پڑھنا آسان کر دیا، اس کی تلاوت آسان کر دی، اور نہ صرف یہ کہ اس کا پڑھنا آسان کیا بلکہ اس پر اجر بھی رکھا. ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس پر 10 نیکیاں، اور جتنا جتنا کوئی پڑھتا چلا جائے اور اگر زبانی یاد کر لے تو اس سے بھی زیادہ بہتر. اور پھر قیامت کے دن ایک ایک آیت کے بدلے انسان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ جیسے تم دنیا میں پڑھتے، رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی. اگر کسی نے ایک سورت یاد کی ہے تو اس کے اتنے ہی درجے، کسی نے 2 کی ہیں، کسی نے زیادہ کی ہیں، کسی نے پورا کیا اور پھر پورا حفظ کر کے بھلا نہیں دیا بلکہ اس کو یاد بھی رکھا مرتے دم تک، تو اس کے ساتھ تو معاملہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ اور ہوگا. ہم زبان سے بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں لیکن ان سب چیزوں میں، دنیا میں جتنی بھی باتیں، سب انسانوں کی باتیں، ان سب میں بہترین بات کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری، اور وہ بہترین بات کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب. لہذا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، اس کو صحیح طور پر پڑھیں. اور تلاوت کا مطلب صرف عربک ریڈنگ نہیں ہوتا، تلاوت جو ہوتی ہے اس میں اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. کیونکہ تلا یتلو تلون کے 2 تلون اور تلاوتن، ایک تلون ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے جانا، اور تلاوتن ہوتا ہے اس کی ریڈنگ کرنا. تو دونوں ایک ہی روٹ سے نکلے، یعنی اس کو پڑھیں بھی اور یہ دیکھیں کہ یہ کہتی کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تعلیم دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پڑھ کر سنایا صحابہ کرام کو، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے ہر جنریشن نے اپنی آگے اولادوں کو، آگے شاگردوں کو سکھایا. کرتے کرتے الحمدللہ آج ہمارے پاس یہ محفوظ شکل میں موجود ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گر تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر تم مسلمان بن سکو. کیونکہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے کہ جو ہمارے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتی ہے، کہ اس میں جو کچھ لکھا اگر ہم پڑھتے جائیں تو ہمیں اپنی ساری غلطیاں نظر آتی چلی جاتی ہیں کہ ہم کہاں سے کوتاہی کر رہے ہیں، کہاں خرابی کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے ہر سوال کا جواب، وہ سوال جو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات اس کا جواب پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کا قرآن مجید سے ایک مضبوط تعلق ہے تو ساتھ کے ساتھ سب الجھنیں جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اس کو اپنا ساتھی بنائے دنیا میں بھی، تاکہ قبر میں بھی وہ اس کا ساتھی ہو اور حشر کے دن بھی، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا. پھر اسی طرح صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں بلکہ نمازوں میں پڑھنے کی چیز ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کے حق میں شفاعت کرے گا. روزہ کہے گا کہ یار اب میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے نیند سے روکے رکھا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے یا اصل جو اس کا پرائم جو اس کا حق دینا ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کی عبادت کے وقت کھڑے ہو کر اس کو پڑھنا. لیکن چونکہ ہم بہت کم حصہ یاد کرتے، خصوصاً خواتین میں یا تو یہ رواج ہوتا ہے کہ پورا حفظ کرو، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چند صورتیں آخری 10. تو ہمیں اپنے اپنے طور پر جتنا بھی ہو سکے 30واں پارہ کر لے، پھر 29واں کر لے، پھر سورت یاسین کر لے، جو بھی اپنے اپنے طور پر کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. کیونکہ جو چیز انسان کے پورے جسم میں سب سے اہم جو اس کا آرگن ہے وہ اس کا ہارٹ ہے، اس کا دل ہے. تو جو چیز دل میں آ جاتی ہے، جو چیز دل میں سما جاتی ہے، وہ اسی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق ہم سنتے ہیں، اسی کے مطابق ہم بولتے ہیں، اسی کے مطابق پھر ہم اپنے سارے معاملات کرتے ہیں. ہماری پسند اور ناپسند ساری دل سے آتی. تو اگر دل میں قرآن اتر جائے اور دل کے اندر یہ نور بھر جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر چیز کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے انسان کو، اور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق دنیا میں اپنا سفر بسر کرنے لگتا ہے، سفر گزارنے لگتا ہے. یہ تھوڑی سی آغاز میں بات تھی. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم.
کچھ پوچھنا چاہیں, کچھ بھی کہنا چاہیں. سوال ہے کہ عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. اچھا, اب دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, دیکھیے جو سوال ہوتا ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, اور یا کنفیوژن ہوتی ہے یا جو بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ ایک ہم عام طور پر اس سے پریشان ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے مزید سیکھنے کی, مزید جاننے کی. سوال اسی کے ذہن میں آئے گا جو کچھ جاننا چاہے گا, جو کچھ کرنا چاہے گا. جب آپ کسی راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو تبھی آپ پوچھتے نا کہ کدھر ہے وہ جگہ. اگر آپ جانا ہی نہیں چاہتے تو آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے آگے اپنا پلان رکھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے کیا کیا, کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا, یہ کس کا قول ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کیا تو بنائے گا اس میں, بھیجے گا اس میں جو اس میں فساد کرے گا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تسلی نہیں تھی, یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں کچھ شک تھا؟ نہیں, ہرگز نہیں. لیکن ان کے ذہن میں ایک کنفیوژن تھی کہ اگر زمین پر پہلے تو ساری مخلوق اللہ کی تابع ہے, جو بھی ہے وہ تو اللہ کے پروگرام کے مطابق چلے, یہ جس کو عقل دی جا رہی ہے اور مرضی کرنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے, تو یہ تو بہت فساد کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر وہ سارا آگے قصہ آپ سب نے حضرت آدم کو سن رکھا ہے. لیکن یہاں میرے کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا. سوال ایک اچھی چیز ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا, اور وہ سوال تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے, یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا تم یقین نہیں رکھتے, کیا تمہیں ایمان نہیں, کیا تم مانتے نہیں؟ قال بلا, کہا نہیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ زندہ کریں گے, اس پر ہے میرا ایمان. ولکن لیطمئن قلبی, لیکن اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو سوال کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی کام کیسے ہوگا, کیوں ہوگا. تو یہ جو کیا, کیوں, کیسے, کون, کب, کتنا, یہ سارے کوشچن کے ورڈز ہیں نا, سوالیہ الفاظ ہیں. تو یہ کس لیے ہوتے ہیں کہ دل میں اطمینان ہو. پھر اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے. وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ ساری بستی گری پڑی تھی, سب مرے پڑے تھے, کوئی بھی زندہ نہیں تھا. کہنے لگے قال انا یحیی هذه الله بعد موتها, اللہ ان کے مرنے کے بعد ان سب کو کیسے اٹھائے گا, تو سبھی تباہ ہو گئے, یہ کیسے اٹھیں گے. ان کے ذہن میں بھی سوال آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ, اللہ نے ان کو بھی 100 سال کے لیے مار دیا پھر اٹھایا. تو ان کے ذہن میں بھی سوال آیا. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے سوال بھی آتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یسألونک عن الاہلہ, یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الروح, روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو سوال انسان کے عقل مند ہونے, باشعور ہونے اور علم کی جستجو اور طلب رکھنے کی علامت ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سوال ایسا ہو جو واقعی حقیقی معنوں میں سوال ہو, نہ کہ اعتراض ہو. سوال ہو حق جاننے کے لیے, نہ کہ دوسرے کی تحقیر کرنے کے لیے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب یہ مختلف سوال آئے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ جواب دیا نہیں گیا, ہر جگہ پر جواب بھی دیے گئے. اب یہ سب تفصیل کا وقت نہیں کہ میں سب جواب بھی آپ کے سامنے رکھوں. اب جس سے سوال کیا جائے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھے کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں اس کا کیا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا آپ کے دور میں کیا عمل تھا, ہوتا کیا تھا, صحابہ کرام کا عمل کیا تھا. پھر یہ کہ علماء امت اس بارے میں کیا کہتے ہیں, انہوں نے جو تعلیم حاصل کی یا جو بھی سمجھ بوجھ حاصل کی اس کا نتیجہ یا خلاصہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اس میں ازواج مطہرات کے لیے آتا ہے, سورۃ الاحزاب کے شروع میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو گویا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا خطاب ہے. ان اتقیتن، اگر تم ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجے میں بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع رکھ بیٹھے گا. وقلن قولا معروفا، اور معروف بات کرو، بھلی بات کرو. تو دو چیزیں، یہ نہیں کہا گیا کہ بات ہی نہ کرو کہ تمہاری آواز پردہ ہے، یہ کہا گیا کہ معروف طریقے سے بات کرو. معروف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نیکی کی بات، بھلی بات، ایک معقول طریقے سے کی ہوئی بات، کہ جو کسی کے لیے ڈاؤٹ فل نہ ہو یا جس سے کسی کے اندر کوئی اور ایسی خرابی پیدا نہ ہو. تو اس آیت سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں اس میں کہا گیا کہ تم آج کے بعد کئی بات نہیں کرو گی کیونکہ تمہاری آواز کوئی سن نہ لے، یہ نہیں کہا گیا. دوسری بات یہ کہ ازواج مطہرات اور عام صحابیات کا طرز عمل کیا تھا. اس میں ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سب سے چھوٹی تھی، سب سے ینگ تھی، نوجوان تھی. 18 سال کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوگی، یعنی کہ ٹین ایجر تھی. اس کے بعد تقریباً 47-48 سال تک وہ امت کو سکھاتی رہی، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، اور بے شمار لوگوں نے ان سے احادیث روایت کی ہیں. 2000 سے زائد ان سے احادیث روایت ہوئی ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، یعنی اتنا بڑا علم کا ذخیرہ تھی. اس زمانے میں ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ حجرے میں بیٹھتی تھی اور پردہ ڈال لیتی تھی، مرد حضرات مسجد نبی کی طرف ہوتے تھے اور پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی تھی، جو بھی سوال جواب ہوتے. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس بھی جاتے ہیں، ابو بکر کے پاس، اوروں کے پاس بھی، لیکن جو جواب ہم کو حضرت عائشہ سے ملتا ہے اس سے ہماری تسلی ہو جاتی، لہذا وہ براہ راست بھی پوچھتے تھے. اور یہ چیزیں سب تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے سیرت عائشہ، آپ خود اس کو کھولیے، پڑھیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تعلیم دی ہے اس کے بارے میں جانیے کہ انہوں نے کس کو دی. اب یہاں پر یہ لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی تو ان کی تو ایک الگ بات ہے، عام عورتوں کو اجازت نہیں. بات یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم صرف ازواج مطہرات نے دی یا کسی اور نے بھی دی؟ اگر آپ احادیث کی کتابیں کھولیں تو صرف حضرت عائشہ نہیں، اور صحابیات بھی جو امہات المومنین نہیں تھی ان سے بھی احادیث مروی ہوئی. مثلا اسماء بنت یزید ہیں، اسماء بنت امیس ہیں، حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن ہے ان کی احادیث بخاری میں موجود ہیں. اسی طرح اور لوگوں کی بھی، وہ عام صحابیات تھیں اور ان سے بھی مردوں نے روایت کی، گویا ان سے انہوں نے سنا، جب حدیث سنی تو آواز بھی سنی. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کرام بھی ازواج مطہرات اور دیگر خواتین سے ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے. اور یہ سلسلہ پوری تاریخ اسلامی میں چلا آ رہا ہے. یہ سارے حقائق کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ ہر دور میں ایسی خواتین موجود نہیں، کوئی تاریخ کا دور ایسا رہا ہی نہیں کہ جس میں عورتوں نے تعلیم کا کام نہ کیا ہو. ہر دور میں ہوا، مردوں کے مقابلے میں تعداد کم رہی ہے لیکن رہی ضرور ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ موجودہ دور، اس دور میں بھی الحمدللہ ہر ملک میں، ہر شہر میں خواتین موجود ہیں. کچھ خواتین کے اندر ہی کام کر رہی ہیں، اور کچھ جو ہیں جیسے میری کیسٹس ہیں، ٹیپس ہیں، وہ ہر جگہ پر، ریڈیو پر بھی آ رہی ہیں، ہر جگہ پر لوگ سن رہے ہیں. ان میں کیا ہے؟ قرآن کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور ایک معروف بات ہے. اس میں نے کبھی مردوں کو سامنے بٹھا کے نہیں پڑھایا، لیکن اگر مشین سے آواز کوئی سن رہا ہے تو میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، نہ میرے میاں کو، نہ میرے باپ کو، نہ میرے سسر کو، نہ میرے خاندان کے کسی مرد کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. ان کی اجازت سے ہی تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا، کیونکہ الحمدللہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے ایسے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے نمازیں شروع ہو گئے، جنہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے تھے روزے رکھنے لگے، جنہوں نے حج نہیں کیا ہوتے حج پہ چلے گئے اور حق حقوق ادا کرنے لگے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت امت کی حالت جو ہے، ایک اکثر حصہ جو ہے وہ دین کا علم نہیں رکھتا. ہم سب بھی لگ جائیں نا تب بھی کوششیں کم ہے. دنیا میں کروڑوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں تک بھی دین کی بات پہنچائیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی کیا حکم دیتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض.
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. 71 آیت ہے سورۃ التوبہ کی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ مومنات کا لفظ لکھا ہوا ہے. بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں سے مددگار ہیں بعض کے، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیا کس کام میں مددگار ہیں؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کی بات بتانا اور برائی سے روکنا، نہی عن المنکر، یہ مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی فریضہ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں صرف عورتوں کو بتائیں. مثلا راہ چلتی حضرت عائشہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو نصیحت کرتی، حج پہ جا رہی ہیں، عمرے پہ جا رہی ہیں، کہیں کوئی نظر آتا ہے ان کو برائی سے روکتی ہیں، منع کرتی ہیں، تو اس کو کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں منع نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے عام طور پر لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں ان کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں. جو عورتیں گانا گا رہی ہیں، جو عورتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہیں، یا بازاروں میں، سڑکوں پہ ہر وقت، شاپنگ مال میں، دکانوں کے اندر مردوں سے لین دین کر رہی ہیں، جابز کر رہی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھئی آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے، آپ کی آواز پردہ ہے، آپ کیوں سیلز کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ مرد سے بات کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں جو دیندار گھرانوں سے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہیں. کیا وہ کبھی کسی مرد سے بات نہیں کرتی؟ کیا ان کی آواز پردہ نہیں؟ اگر پردہ ہے تو سب عورتوں کی آواز پردہ ہے، اور اگر نہیں تو کسی کی بھی نہیں. شرط کیا ہے کہ نیکی کی بات کرو، خیر کی بات کرو. اگر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر مردوں سے بازار میں خرید و فروخت میں عورت بات کر رہی ہے اور اس کی آواز آدمی کو جا رہی ہے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں، تو اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے کسی مرد کو سنا دے تو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتی جی ہوں مہر کے بارے میں، کہ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد اگر بیوی چاہے تو معاف کر سکتی ہے تھوڑا بہت، تو شوہر اسے خوشی سے لے سکتا ہے. تو کیا پورا معاف کر سکتی ہے اگر بیوی چاہے تو؟ جی، اگر بیوی دل کی خوشی سے چاہے پورا کر سکتی ہے تو پورا کر سکتی ہے. اس کا بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے دیں فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی عورت کو اختیار ہے، لیکن وہ عورت کو پریشرائز نہیں کرے، یعنی مرد جو ہے وہ بیوی کو زبردستی نہیں کرے. ہم لوگ جیسے اس میں تراویح میں یا اس میں عید بقرعید کی لیڈیز اس میں اگر پردے کا اہتمام ہے، نماز کے لیے جاتی ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی اس میں جا سکتی ہیں. جی، پھر میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا. کیا عورتیں مسجد جاتی تھیں یا نہیں؟ ایک سوال ہے. بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو. حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ میں تو روکوں گا، تو وہ ان سے بات نہیں کیے. انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو کہ میں ایسا کروں گا، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھٹلا رہے ہو. تو اس دور سے لے کر آج کے دور تک ٹل ٹوڈے مسجد نبوی کبھی بھی عورتوں سے خالی نہیں ہوئی. اگر مسجد نبوی، حرم کی بات میں اس لیے نہیں کروں گی کہ حرم تو عمرہ طواف وہ سب کہتے ہیں کہ بھی جو تو اس کے لیے جاتے، لیکن مسجد نبوی تو مسجد ہے نا. تو کبھی بھی 1400 سال میں مسجد نبوی ایک دن بھی خالی نہیں ہوئی کہ جس میں صرف مرد گئے اور عورت نہ گئی ہو. اگر مسجد نبوی میں جا سکتے تو باقی کسی مسجد میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ایز لانگ ایز پردے کا انتظام ہے، الگ انتظام ہے. پھر یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی اگر آپ کے پاس صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے تو آپ اس میں عید کی نماز کا چیپٹر نکالیے، وہاں آپ کو ایک نہیں زیادہ حدیث ملے گی جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ جن کے پاس چادر نہیں وہ اپنی سہیلی کی چادر لے لیں، لیکن وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو اور ان کی عظمت کو دیکھیں. یعنی کہ مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اجتماعیت کی ایک خاص برکت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. جب مل کے نماز پڑھی جاتی ہے تو ہر روز تو نہیں لیکن کبھی سال میں جب عید کا موقع ہو تو اس میں پردے کے ساتھ بغیر زیب و زینت ظاہر کیے اپنے پورے حجاب میں عورت اگر جا کے عورتوں کے حصے میں نماز پڑھنا چاہتی تو پڑھ سکتی. حتیٰ کہ یہاں تک آتا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، آپ چیک کر سکتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے
کہ جس عورت کو نماز نہیں پڑھنی وہ بھی شریک ہو. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کرے گی جا کے؟ کہا وہ دعا میں شریک ہو. پیچھے بیٹھ گئے کیونکہ مسجد میں نہیں ہوتی نا نماز. یہ تو ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے لگے, وہ تو کھلے گراؤنڈ میں ہوتی. تو کھلے گراؤنڈ میں مرد بھی جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, سارے نماز پڑھیں. عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ پیچھے ہو کے بیٹھے, اور جب دعا ہو تو جو اتنے لوگ آمین کہتے ہیں وہ بیچاری کیوں محروم رہے, وہ بھی شریک ہو جائے. میرا واجبی سوال ہے, آج مسلمان اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک نیا مسلمان جب ہمارے اس میں آتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں مگر کس فرقے کا ہوں. تو اس کا ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ان کو یہی کہیں کہ تم اللہ رسول کی بات مانو اور اپنے آپ کو مسلمان کہو. جہاں تمہارے پاس کوئی بھی مسجد ہے, جو بھی علاقہ ہے, جو ان کے ساتھ تم شامل ہو جاؤ, لیکن دیکھو یہی کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ سورۃ الحج ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے. 78 آیت, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس دین میں بھی. یہ یہود و نصارہ نے اپنا نام فرقوں کے اوپر رکھ لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہود 71 فرقوں میں بٹے ہوئے, نصارہ 72 میں, اور تم 73 میں بٹ جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ یا رب العالمین تو ہمیں اس راستے پہ رکھ جس کو تو پسند کرتا ہے, اور جو تیرا پسندیدہ راستہ اور جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھایا. ہم ان فرقوں کو پروموٹ نہیں کرتے. اچھا فرقے بنتے کیوں؟ فرقے اس وقت بنتے ہیں جب ہمارا جو مرکز عقیدت ہے وہ بدل جاتا ہے. اگر ہماری عقیدت اللہ رسول سے ہے تو فرقہ نہیں بنے گا, لیکن جب ہماری عقیدت اللہ رسول کی بجائے بزرگان دین سے یا اپنے علماء سے یا اپنے لیڈروں سے ہو جاتی ہے, اور جو وہ کہتے ہیں بس صرف ہم وہ مانتے ہیں, تو پھر فرقے بنتے ہیں. میم وہ جو عزت کا ہے, جیسے کسی کے خاوند کی ڈیتھ ہوتی ہے اور عورت اگر پریگنٹ ہے تو کب تک عزت پوری کرے گی وہ؟ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوگا, چاہے وہ 6-7 مہینے, چاہے 7 مہینے کیا 8 مہینے, اور اس اگر وقت ایک تک. خاتون ضعیف ہے اور اگر 4 دن بعد اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے عدت ختم. دونوں صورتوں میں, جلدی اور دیر دونوں. ٹھیک ہے. اور جیسے ایک خاتون ہے ضعیف ہے, جی. جیسے اولاد ان کی کوئی بھی, جیسے جہاں وہ رہ رہی ہیں وہاں ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو بچے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو عدت پوری نہیں کرنی, آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, تو وہ خاتون اگر چلی جاتی ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اب ان کا سوال عدت کے بارے میں ہے, ان کا بہت ریلیونٹ سوال ہے کہ اگر مثلاً ایک خاتون ہے اور ان کے شوہر کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھی, اب شوہر فوت ہو گئے اور وہ اکیلی گھر میں اور کوئی اور آس پاس نہیں ہے, ویسے بعض اوقات دوسرے ملک میں ہوتے ہیں, تو اب اس کی عدت کا کیا ہوگا؟ اب بیٹا کسی اور ملک میں رہ رہا ہے. اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اکیلی عورت کا رہنا درست ہے؟ درست نہیں, خطرہ ہے اس کے لیے. کیا بیٹا آ سکتا ہے؟ بہتر ہے بیٹا آ جائے, لیکن بعض اوقات اگر بیٹا آتا ہے تو جاب چھوٹتی ہے, اور اگر جاب چھوڑ کے آتا ہے تو بچوں کو پیٹ کہاں سے پالے گا؟ تو ایسی صورت میں دین کے ہمارے احکامات بہت نیچرل ہیں. اس عورت کو ایک دفعہ وہاں سے لے جا کے بیٹے کے گھر میں رکھا جائے گا, لیکن عدت وہ پوری کرے گی. عدت میں 3 چیزیں ہیں خاص طور پر: گھر سے نہ نکلنا, خوبصورتی اور زینت بھی پرہیز کرے گی, دوبارہ نکاح بھی نہیں کرے گی, ایک ہی جگہ ٹک کے رہے گی اور اسی گھر میں رہے گی جہاں شوہر فوت ہوا ہے, لیکن اگر وہاں بالکل تنہا ہو گئی ہے تو ایک دفعہ وہاں سے وہاں لے جائی جائے گی جہاں وہ رہ سکے. کیونکہ جیسے ایک موقع پر ایک خاتون کو عدت گزارنا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گھر کی سلیکشن کی تھی کہ ابن ام مکتوم کے گھر رہ لو, کیونکہ باقی لوگوں کو پردے کی تکلیف ہوگی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اضطراری کیفیت ہوتی ہے, مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے, اس میں بس ایک وہ سٹیپ جس کے بغیر گزارا نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عدت گزارے گی نہیں, عدت تو ہوگی 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. اسی سے رہے زیب و زینت کے معاملے میں ہمارے جیسے ممالک میں ہوتا ہے, پہلے تو ہے وہی ہندوانہ طریقہ, چوڑیاں توڑی جاتی ہیں, اتاری بھی نہیں جاتی, توڑی جاتی ہیں. اس کے بعد ایون آپ کو ناک میں بھی نہیں پہننا. جی جی. اور اس کے بارے میں ہوتا نہیں, ناک کا چلتا ہے, آپ ناک کا یعنی کہ کوکا جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں. نہیں, کوئی بھی زیور نہیں پہننا, کوئی کوئی بھی زیور. چوڑیاں توڑنے نہیں, اس کو اتار دینا, اور اگر کانچ کی ہے تو
ضروری تو نہیں ہے نا کہ سفید ہی وہ پہنے گی. نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ سفید پہنے گی، صرف یہ کہ خوشبو نہیں لگائے گی. نارمل گھر کے کپڑے، وہ جیسے گھر میں ہم ہر وقت زینت سے نہیں ہوتے. پارٹی ڈریس نہیں پہننا، شادی پہ نہیں جانا کسی کی، نارمل جو گھر میں روزمرہ کے کلوز ہوتے اور ہیں. عدت جو ہے اسٹارٹنگ یعنی کہ کس دن سے اسٹارٹ ہوگی؟ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے جی یعنی اسلامی تاریخ دیکھی جائے گی. جی. جس دن فوتگی ہوئی اس دن سے شروع ہوگی، اس دن سے. اور اسلامی کیلنڈر شام کے وقت شروع ہوتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. تاریخ ہماری کب شروع ہوتی ہے؟ صبح میں نہیں ہوتی، شام سے شروع ہو جاتی کیونکہ ہے. یہاں پہ ابھی ریسنٹلی ایک کے ہسبینڈ کا ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا. تو ان کی عدت انہوں نے کہا کہ میری تھوڑا انہوں نے تھا 12 ہے 13 ہے، تو انہیں یہ کہا کہ آپ چاند کا اگر کر لیں تو چاند ہی کا کرنا ہوتا ہے. فیبرری تو ہمارا کبھی 28 ہوتا ہے کبھی 29 ہوتا ہے. جی ہاں، چاند کی تاریخ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اسلامی مہینہ یعنی کہ اسلام سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے یا زکوٰۃ، ایون زکوٰۃ بھی، تو سال جب گزرتا ہے تو ہم اسلامی مہینہ دیکھیں گے، کیونکہ 10 دن کا فرق پڑتا ہے. تو ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق، اور 36 سال کے بعد پورا 1 سال غائب ہو جائے گا. اس لیے اس کو اسلامی مہینے سے ہی لیں گے. کہ اسلام میں عورت کو تبلیغ کرنے کا کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں. میں نے یہ سورت التوبہ کی آیت آپ نوٹ کر لیجئے، سورت التوبہ کی آیت نمبر 71. ٹھیک ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. یہ 71 آیت جو ہے، اس میں عورت مؤمنات کا ذکر آتا ہے جو امر بالمعروف کریں گی اور نہی عن المنکر کریں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں کہ عورت تبلیغ نہ کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعوت سے کسی بات سے ایک کوشچن جیسا ہے لیکن شاید کوشچن بھی نہ ہو. جی جی آپ کی ذاتی زندگی سے وابستہ ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. کہ آپ ذرا اپنی ذاتی زندگی کے تجربے سے یہ بتائیں کہ عورتوں کا جو تبلیغ تو خیر تبلیغ ہی ہے، دعوت دینا کام تو سب ہر ایک کے لیے فرض ہی ہے. میرے کہنے کا مطلب شاید آپ اچھی طرح سمجھیں گے کہ اصل میں ہم لوگوں کی جو اویئرنیس تھی، اب تو آج کل بہت سارے چینلز بھی ہیں، لوگ بھی اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں، تو ہم لوگ اب تھوڑا بہت کچھ جاننے لگے. لیکن جو ہماری پچھلی والی جنریشنز تھی، جہاں ہماری ماں نانیاں وغیرہ تھی، اس لیے اویئرنیس ان میں بہت کم رہی. غرض مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس کم ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بچے تھوڑے زیادہ اسلام کے حساب سے روشن خیال ہو. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہماری جو زندگی ہے، میری اپنی زندگی جو ہے، ہم سب بہنوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. دعوت کا جہاں پر نام آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود کو دعوت دینی ہے. بالکل. آپ کی جو اپنی پرسنل لائف ایکسپیرینسز ہیں، آپ نے کیسے شروع کیا، کہاں سے شروع کیا، کون سے مشکلات آتے ہیں، یا گھر کے جو کام کاج ہیں، بچوں کا، شوہروں کا، وہ یہ ہاؤس ہولڈ گرنٹ جو ہے، اس سے تو آدمی کو کبھی فرصت ملتی ہی نہیں ہے اور نہ ملے گی جب تک ہم نہ چاہیں نکالنا. صحیح. آپ ذرا کچھ ایسا بتائیں جس سے ہم پہلے اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنے آپ کو کوئی ایسا طریقہ نکالیں تاکہ ہم پہلے دعوت اپنے آپ کو دیں. مسلمان تو ہم سبھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل حساب سے تو سبھی ہم لوگ مسلمان ہی ہیں. اب ایمان کے کتنے قسم ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اب کانسٹیٹیوشنلی تو ہم سب یعنی ہم مسلمان اللہ نے. لیکن دعوت جو ہے پہلے خود کو دینی ہے. ہم کس طرح اپنی زندگی کو پہلے سدھاریں تاکہ پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آگے چل کر آپ کی جیسے یا آپ سے بڑھ کر بنایا تو ہم بھی اپنی جو معلومات ہیں دوسروں تک پہنچائیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو نا تو اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے، ایک وقت نفس کے حقوق کے لیے، گھر والوں کے حقوق کے لیے، اور ایک بندگان خدا کے حقوق کے لیے. اس میں آپ دن کے حصے بھی بانٹ سکتے ہیں، اس میں آپ ہفتے کو بھی بانٹ سکتے ہیں، اس میں آپ مہینے کو بھی بانٹ سکتے ہیں، اس میں آپ سال کو بھی بانٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک عورت کی زندگی کے 3 بہت اہم رول ہے جس سے وہ چھٹ ہی نہیں سکتی. اس کی ذمہ داریاں، پہلی ہے جب وہ ایک بیٹی ہوتی، ماں باپ کے گھر ہوتی، جب شادی نہیں ہوتی، یہ اس کی پڑھنے لکھنے تیاری کا وقت ہوتا ہے اگلے 2 رول ادا کرنے کے لیے. اس میں اس کو دین دنیا کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کو سارے جو فرائض ہیں، جو احکام ہیں اللہ کے، وہ معلوم ہو جانے چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کی شادی اس وقت ہی کرنی چاہیے جب ان کو اپنے فرائض کا پتہ ہو، بلکہ سکھانے چاہیے جیسے ہم اسکول کالجوں میں ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں.
دوسرا اس کا رول ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور بیوی بن جاتی. اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بچیوں کو شادی کے بعد شوہر کے حقوق نہیں پتہ ہوتے, اور بعض اوقات اس میں بہت زیادتی ہو رہی ہوتی. اب آپ دیکھیے جو بندوں کے حق ہے نا, جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اگر ایک عورت بیوی ہو کر شوہر کا حق نہیں دے رہی اور سارے زمانے کی تبلیغ کر رہی تو تبلیغ کام نہ آئے گی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں. جنت میں جانے کے لیے عورت کے لیے شرط ہے کہ اس کا شوہر راضی ہو اس سے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا کرتی تو ماں بن جاتی ہے. اب ماں بن کر اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ اس کے بچے کی تعلیم و تربیت کی, کہ وہ اس کو صحیح مسلمان کے طور پر پروان چڑھائے اور اس کے حقوق ادا کرے. اب وہ یہ صحیح کر نہیں سکتی جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے ایمان کے ساتھ. اس کے لیے اس کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے حصے میں بھی سیکھنا جب وہ بیٹی تھی, بیوی بننے کی بھی تعلیم حاصل کرنا اور ماں بننے کی بھی تعلیم حاصل کرنا. اب اس کے ساتھ جب ہم یہ سارے رول نبھا لیتے ہیں, پھر ہمارا خاندان پہلے ماں باپ کا ہوتا ہے, پھر سسرال ہوتے ہیں, ان رشتوں کو کیسے نبھانا ہے. اس کے ساتھ پھر آگے ہمارے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں, پھر ہمارے میل جول کی جو عورتیں ہیں, جو بھی ہمارا دائرہ کار ہے, ان کے کیا ذمہ داریاں ہیں, کہ ہم صرف خود اچھے مسلمان بن بھی جائیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ نمازی نہیں پڑھ رہے تو کیا بنے گا, ان کو بھی دین کی طرف لانا کرنا اس کی بھی ذمہ داری. طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے, اللہ جو بھی انسان کے لیے آسانی کرے, لیکن یہ ہماری بہرحال ذمہ داری ہے. مثلا آپ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا, ایک وقت تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت میرا زیادہ تر فوکس جو تھا وہ پڑھنے لکھنے کی طرف تھا, اور اس میں چونکہ دونوں چیزیں پڑھنی تھی, اسکول کا بھی پڑھتے تھے, دین کا بھی گھر پہ ساتھ پڑھتے تھے. میرے والد عالم تھے الحمدللہ, تو ہم اسکول جا نہیں سکتے تھے جب تک گھر پر ہم صبح میں ہماری کلاس نہ ہو جائے. صبح کے وقت ہماری تفسیر, ترجمہ, حدیث, فقہ یہ چیزیں ہوتی تھی, واپس آ کر گرامر وغیرہ ہوتی تھی. ہمارے والد بجلی بھی چلی جائے تو لمپ پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے, لیکن انہوں نے بہت محنت کی ہم پر, کیونکہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم جدید تعلیم بھی حاصل کریں, وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم دین میں بھی پیچھے نہ ہو. تو دو کام کرنے پڑ گئے نا, تو وہ بالکل وقت نہیں ہوتا تھا کچھ بھی اور کرنے کا. جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد الحمدللہ شادی بھی دین کی بنیاد پر ہوئی. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہمارے شوہر اور ان کے خاندان میں سوائے اس کے کہ وہ علماء کا خاندان تھا, وہاں پر شادی کی. ہمارے شوہر اسے کوئی جاب نہیں کر رہے تھے, کچھ نہیں تھا, صرف یہ دیکھا کہ دین ہے, اخلاق ہے, اور دین کے آس پاس کے بڑے کون ہیں, ان کے خاندان کیا ہے. خیر الحمدللہ ہم گئے. پھر اس کے بعد شوہر کے ساتھ مل کر ہم نے تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا, اپنے بچوں کو بھی پالا, گھر بھی, بیٹیاں پیدا ہوئی 3 میری, ایک کے بعد ایک. اس کے بعد تھوڑا بیٹا تھوڑی دیر سے پیدا ہوا تو بیچ میں میری پڑھائی کا وقفہ بھی آیا. تو میرا کیا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, اور بچے اس وقت چھوٹے تھے تو گود کے بچے کو ساتھ بھی لے جاتی, وہاں انتظام تھا, ہم ساتھ رکھتے تھے. اسی طرح جب بچیاں ذرا بڑی ہوئی, جتنی دیر یہ اسکول جاتی تھی اتنی دیر ہم یونیورسٹی جاتے تھے, پھر واپس آ جاتے. لیکن اس میں وہ دین کی تبلیغ اس طرح کر نہیں پا رہی تھی جو میرے والد نے میرے اندر شوق ڈالا تھا اور میں کرنا چاہتی تھی. پھر کیا ہوا کہ ہم نے ساتھ ساتھ شام کے وقت درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا, لیکن وہ کافی نہیں تھا. پھر رمضان میں ہم نے قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی سے میں نے ریزائن کیا اور فل ٹائم میں نے قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو جس ٹائم پر بچے اسکول میں ہوتے تھے میں اس وقت زیادہ ٹائم دیتی تھی باہر کے کام کو. جب بچے گھر آ جاتے تھے پھر میں ان کے اوپر تعلیم کا وقت کرتی تھی. کھانا وانا پکانے میں بہت ارلی مارننگ, یونیورسٹی جانے سے پہلے, الوداع جانے سے پہلے صبح کوکنگ کرتی تھی. ارلی اٹھتی تھی جلدی سے, کیونکہ سادہ زندگی تھی, کوئی بہت بڑے لوازمات نہیں تھے, اس لیے مشکل نہیں ہوتی تھی. کپڑے ہفتے میں 1 دن دھوتی تھی اور اس میں اپنے بچوں سب کو ساتھ لگاتی تھی. رات کے وقت دھوتی تھی تاکہ تھک کے پھر سو جائیں اور رات آرام کر لے اور صبح سے پھر کام شروع ہو جائے. اسی طرح ایک عرصے تک سلائی وغیرہ بھی خود کی, کیونکہ اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی. میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کپڑے سی کے پہناتی تھی. تو الحمدللہ اس طریقے سے, لیکن ہر چیز کا میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا. اس ٹائم یہ کرنا ہے, اس ٹائم یہ, کھانا اس وقت پکے گا, اس ٹائم پہ صفائی ہوگی, اس ٹائم پہ پڑھائی ہوگی, اس ٹائم پر تدریس ہوگی, درس ہوگا, تبلیغ ہوگی, سب. اس سے میں پوری کوشش کرتی تھی کہ آگے پیچھے نہ ہٹوں, اللہ کہ کوئی بیمار ہے یا کچھ آئے. لیکن اسٹرکٹلی اس میں ایک انسان تھکتا بہت ہے, مشکل بہت ہوتی ہے, اور بہت ساری فالتو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. 2-3 جوڑے میرے پاس کپڑے ہوتے تھے, کوئی زیادہ نہ کپڑے سنبھالنے نہ رکھنے, نہ جتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اتنا اس کا دھونا, اتنا اس کا سنبھالنا, اس کا اتنا لٹکانا, کوئی جھنجھٹ نہیں. بچوں کی بھی اتنا مختصر سی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی. کوئی اندر جائے تو یوں لگے کہ جیسے بس سمپل سے ایک بیڈ پڑا ہوتا تھا, 7 کتابیں, اور جو ہمارا ڈرائنگ روم تھا پوری کتاب, چاروں طرف ہماری کتابیں ہوتی تھی, اور ساتھ ٹیبل لگا ہوا ہوتا تھا. اور ہم جس وقت ادھر ساتھ ہی میرے کچن ہوتا تھا, اور جلدی سے آ کے بچہ میرا یہاں پکڑا ہوتا تھا, یہاں میں لکھ رہی ہوتی تھی,
جلدی سے اٹھ کے جا کے ہنڈیا میں چمچ ہلایا. پکاتی میں اس طرح تھی کہ جیسے مٹی کی ہنڈیا میں عام طور پہ کھانا پکاتی تھی, مسالہ وغیرہ جلدی سے کر کے اور اس کو دم پہ رکھ دیتی تھی 4-5 گھنٹے, جتنی دیر یونیورسٹی کے ہلکی آنچ پہ پکتے کے واپس آئے, اچھا مزے کا کھانا بنا ہوا ہو اور روٹی بنا لی, اور الحمدللہ. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بچیاں بڑی ہو گئیں, پھر ان کی شادیاں ہو گئی, تو اپنے گھروں میں چلے گئے, پھر اور اللہ نے وقت دے دیا. الحمدللہ الہدا شروع ہوا, اللہ نے بہت ساری بیٹیاں دے دی, بہت سارے مددگار دے دیے, بہت سے اور سہولتیں ہو گئی, تو دین کا کام بھی اور آگے بڑھا اور مجھے اور زیادہ موقع مل گیا. ابھی ایک بیٹا میرا ابھی ینگ ہے, تو اب اس کے اوپر محنت کر رہی ہوں کہ وہ کسی طرح قرآن مجید پڑھ جائے, اور ساتھ وہ دنیا کے بھی جو تعلیم بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق اسی طرح مولڈ کرتی رہی, جیسی جیسی ضرورت پیش آئی. ایک وقت تھا میں اسلام آباد پڑھا رہی تھی, پھر کراچی سے بہت ڈیمانڈ ہے, میں وہاں چلی گئی. شوہر میرے بہت اچھے ہیں الحمدللہ, انہوں نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا. جو ہم نے مل کے ہی پلاننگ کی کہ یہ کریں اور مشورے سے چلے. اگر انہوں نے کسی چیز سے روک دیا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو کر کے چھوڑوں, نہیں. مجھے یہ بات ہمیشہ میرے یقین میں رہی کہ اگر میرا شوہر ناراض ہے اور وہ خوش نہیں تو میری تبلیغ کسی کام کی نہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر میرے فرائض پورے نہیں, میری نماز ٹھیک نہیں, میرا روزہ پورا نہیں, تو دوسروں کو تبلیغ کا کیا فائدہ. تو اگر میں سب تبلیغ کرنے والی بہنوں کو یا جو بھی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہی کہوں گی کہ ایک وقت اللہ کی عبادت کا رکھے, ایک وقت بندوں کے حقوق کا رکھے, ایک وقت دین سیکھنے سکھانے کا رکھے, اور آخرت کے لیے زندہ رہے. کیونکہ ہم جب دنیا کے لیے زندہ رہتے ہیں پھر ہماری پرائرٹی شفٹ ہو جاتی ہیں, پھر ہمارا وقت بازاروں میں گزرتا ہے, پھر ہمارا وقت فالتو باتوں میں گزرتا ہے, فون پہ گزرتا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم یہ سب کام کریں, کیونکہ ہمارا وہ سارا وقت جو ہے وہ اس کام میں آ جاتا ہے. میرے ساتھ وہی موقع آتا ہے کہ جو چھٹی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو چھٹی دیں یا کیا کریں, کیونکہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اگر ہم کریں تو کچھ اعتراض کرتے ہیں اور نہ کریں تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کافی اختلافی مسئلہ ہے. اب دیکھیے کہ جیسے تفسیر والے جو قرآن پاک ہوتے ہیں نا, تو اس میں تھوڑا تھوڑا آیتیں لکھی ہوتی ہے, باقی سارا اردو کا وہ نیچے لکھا ہوتا ہے. تو آپ گلوز پہن لیں یا کپڑا رکھ لیں اور اس کو دیکھ کے آپ پڑھتے رہے, اور اپنے کاپی میں نے الگ شیٹ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں اپنے نوٹس لکھتی ہوں. کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو بعض لوگ بہت اعتراض جی بہت اعتراض کرتے ہیں. آیت پڑھ کر پھر ترجمہ بتائیں گے. میں جیسے ترجمہ بتاتی ہوں نا, میں ایک ایک لفظ کا بتاتی ہوں, ایک لفظ پڑھا ترجمہ بتایا, لفظ پڑھا ترجمہ بتایا, لفظ پڑھا ترجمہ بتایا, اور پھر اردو میں بات کی. تو کیا مشکل ہے, کیونکہ اکثر وہ کیونکہ علماء نے تو ویسے اجازت دی ہے کہ بھائی درس و تدریس کی حد تک تو اجازت پڑھ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ تو بعض کے نزدیک جن کے پاس نہیں ہے تو کافی اعتراض کرتے ہیں. جی وہ جو دلائل ہیں وہ پڑھ کر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ کریے. اب میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کئی دفعہ عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی, جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی, کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گی؟ کیا ان کے پاس قرآن نہیں کوئی سنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہم پر پابندی نہیں لگائی کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو. ویسے وظیفہ وغیرہ جو صبح شام کے ہم پڑھ ہی سکتے ہیں, صبح دعائیں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن تو ہمارے دل کے اندر بھی ہے. بیعت لینا ضروری ہے بولتے ہیں, پورے نہیں ہوتے جب تک بیعت نہیں لیتے بولتے. بیعت جو ہوتی ہے نا, وہ جو بڑا امیر ہوتا ہے نا, جو کسی ملک کا حکمران ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک طرح سے. اب اگر کسی ملک کے اندر 10 جماعتیں اور 10 امیر ہیں تو کس کی بیعت سے آپ مسلمان ہوں گے اور کس کی بیعت سے مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو یہ اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسے کہیں بھی جاب کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا, تو وہ کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے کہ میں یہاں اتنے گھنٹے لگاؤں گا یا اتنا کام کروں گا, اس کے بدلے مجھے یہ ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح اگر آپ کسی خاص جماعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو میں اتنے گھنٹے آپ کو دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کافر ہے. یہ کفر اسلام کی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص واقعی ایک ہمارا بڑا خلیفہ ہے کوئی مسلمانوں کے, جو کہ ہے نہیں کہیں بھی ابھی, جیسے حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, ان کے درجے پر اگر کوئی ہے اور کوئی ان کی بات نہیں کرتا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ایک سیریس مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر جو مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں کئی قسم کی بنی ہوئی ہیں, ان کے جو بڑے امیر ہیں ان کے ساتھ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اگر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جو نہیں کرتا وہ نعوذ باللہ وہ کفر میں آ گیا, یا پھر یہ کہ وہ اگر ان کو چھوڑ کے کوئی اور جماعت جوائن کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ کوئی کافر ہو کے مرا, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ایمان کی تعریف کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے سوال کیے تھے کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے, کیا کیا چیزیں بتائی تھی. ایمان کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ,
وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. گڈ. پھر اسی طرح ایمان، ان تؤمن باللہ، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے. احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ٹھیک ہے. تو یہ پورے ہونے چاہیے چیزیں. ٹھیک ہے. اسلام اور ایمان کی چیزیں جو حدیث جبریل میں آئی ہیں، ان میں سے کسی میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ پورا کر دے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہا کہ نماز کفر اور اسلام میں فرق کرتی ہے، تو ایک کفر اکبر ہوتا ہے، ایک کفر اصغر ہوتا ہے. کفر اکبر کیا ہے کہ کوئی اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے. یہ چیزیں کفر اکبر میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے بہت کبیرہ گناہ لازم ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ اگر انسان اس حال میں فوت ہو گیا تو پکڑو. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آپ کو جانا بھی ہے. چھوٹی سی دعا کر لیجیے ہم لوگ اس سب کے لیے ہدایت کی، اور انشاءاللہ ختم کریں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری بھول چوک سے درگزر فرما، اور صحیح درست حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ، قرآن مجید کو ہمارے سینوں کا نور اور سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا دے، ہمارے قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دے. اللہ، تو ہمیں قیامت کے دن اپنے خاص بندوں قرآن والوں میں سے اٹھانا. یا رب العالمین، ہماری اولادوں کو ہدایت دے، انہیں نیکی کی توفیق دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ، تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ، مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے. یا اللہ، ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق دے. اللہ، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یہاں جو بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، اور ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ، ہمیں قیامت کے عذاب سے بچانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. اللہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین، ہماری اولادوں کو ایمان پر اور ہدایت پر قائم رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.